میں ہم ایٹا ٹیسٹ کی پاسنگ مارکس اور میرٹ میں کمی سے متعلق نئی پیش رفت پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم امیدواروں کے ان سوالات کے جوابات بھی دیں گے جو پاسنگ مارکس میں کمی کے حوالے سے بار بار پوچھے جا رہے ہیں، جیسے کہ ایٹا پاسنگ مارکس پہلے کن امیدواروں کے لیے کم ہوں گے، یعنی پہلے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ دینے والے امیدواروں کے لیے میرٹ کم ہوگا یا صرف اسکریننگ ٹیسٹ دینے والے امیدواروں کے لیے میرٹ کم کیا جائے گا۔ امیدوار یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ پاسنگ مارکس اور میرٹ میں کمی کب تک ہوگی، کب تک اس پر عمل درآمد ہوگا، اور 50% سے کم مارکس لینے والے امیدواروں سے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کب لیا جائے گا۔ ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ جن امیدواروں نے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ پہلے ہی پاس کر لیا ہے تو کیا پہلے ان کی بھرتی ہوگی یا میرٹ میں کمی کے بعد تمام امیدواروں کے لیے نیا مشترکہ میرٹ لسٹ بنایا جائے گا اور بھرتی کا عمل ایک ساتھ مکمل ہوگا۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات اور مکمل تفصیلات ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایٹا ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس کی کمی سے متعلق حالیہ پیش رفت پر آپ کو یاد ہوگا 25 جون کو وزیر تعلیم فیصل خان ترکی کی زیر صدارت ایٹا حکام کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ تعلیم میں اساتذہ بھرتی کے عمل پر وزیر تعلیم کو بریفنگ دی گئی۔ اس اجلاس میں ایٹا ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب عادل صافی بھی موجود تھے اور ایٹا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے وزیر تعلیم کو اساتذہ بھرتی کی پروسیس سے آگاہ کیا۔ اس میٹنگ میں امیدواروں کے لیے ممکنہ میرٹ اور پاسنگ مارکس میں کمی کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور ایٹا کو اس حوالے سے واضح ہدایات بھی دی گئی کہ اگر کسی ضلع یا کلسٹر میں کسی پوسٹ پر مطلوبہ تعداد میں امیدوار کامیاب نہ ہو تو ان اسامیوں کو پر کرنے کے لیے میرٹ کو 40% تک کم کیا جائے تاکہ اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ میرٹ میں کمی کا اختیار صرف اور صرف محکمہ تعلیم کے پاس ہے۔ اگر ایٹا کو وزیر تعلیم یا محکمہ تعلیم کی جانب سے ڈائریکشن ملے گی تو تب ایٹا یہ پاسنگ مارکس کم کریں گے، اور اب خوشائن بات یہ ہے کہ ایٹا کو میرٹ 40% تک کم کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی ضلع یا کلسٹر میں کسی پوسٹ پر مطلوبہ امیدوار کامیاب نہ ہو تو صرف اسی صورت میں ان اضلاع اور کلسٹر کے امیدواروں کے لیے میرٹ کو کم کر کے 40% پر کیا جائے گا۔ یعنی جن امیدواروں نے ایٹا اسکریننگ ٹیسٹ میں 40% یعنی 80 یا اس سے زیادہ مارکس حاصل کی ہے تو ان تمام امیدواروں سے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لیا جائے گا، یا جن امیدواروں نے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں 40% یعنی 40 مارکس یا اس سے زیادہ مارکس حاصل کی ہے تو ان امیدواروں کو ان حالی اسامیوں پر بھرتی کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں امیدواروں کے بار بار پوچھے گئے سوالات کی طرف، اور ان سوالات کے جوابات سے آپ کو پاسنگ مارکس میں ممکنہ کمی سے متعلق مزید وضاحت بھی حاصل ہوگی۔ امیدوار پوچھتے ہیں کہ ایٹا پاسنگ مارکس پہلے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ دینے والوں کے لیے کم ہوگا یا اسکریننگ ٹیسٹ والوں کے لیے پہلے میرٹ کم کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ میرٹ سب سے پہلے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ دینے والے امیدواروں کے لیے کم ہوگا، یعنی جن امیدواروں نے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں 40 سے لے کر 49 تک مارکس حاصل کی ہے اور ان کے متعلقہ اضلاع اور کلسٹر میں حالی اسامیاں حالی رہتے ہیں، تو ایٹا پہلے مرحلے میں ان امیدواروں کا میرٹ بنا کر متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو انٹرویو کے لیے بھیجیں گے۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں زیادہ تر امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں اور بہت کم لوگوں نے ٹیسٹ فیل کیا ہے۔ لہٰذا اگر پوسٹ زیادہ خالی ہو تو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے ساتھ
اسکریننگ ٹیسٹ دینے والے امیدواروں کو بھی موقع ملے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کسی ضلع یا کلسٹر میں اسامیاں خالی رہتی ہے تو پھر اسکریننگ ٹیسٹ میں 80 سے 99 تک مارکس حاصل کرنے والے امیدواروں سے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لے کر ان مطلوبہ اسامیوں کو پر کیا جائے گا۔ مطلب صوبہ بھر میں جس ضلع یا کلسٹر میں اسامیاں خالی رہتے ہوں تو ان کو اسی طریقے سے پر کیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی پوسٹ خالی نہ رہ سکے۔ چلے آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ضلع کے پاس شدہ اور کل اسامیوں کی تفصیلات ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو CTIT کی کل 8 پوسٹ ہے اور CTIT پوسٹ کے لیے صرف ایک امیدوار نے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ پاس کیا ہے، جبکہ CTIT کی کل 7 پوسٹ ابھی خالی رہ گئے ہیں۔ اب ان 7 پوسٹ کو پر کرنے کے لیے ایٹا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں 40 سے 49 تک نمبر حاصل کرنے والے کا میرٹ بنائیں گے اور انٹرویو کے لیے محکمہ تعلیم کو ارسال کریں گے۔ اگر کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں بھی امیدوار پوری نہ ہو رہے ہو تو پھر ایٹا اسکریننگ ٹیسٹ میں 80 سے 99 تک مارکس لینے والے سے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لے کر ان اسامیوں کو پر کریں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم سوال کی طرف۔ امیدوار پوچھتے ہیں کہ یہ میرٹ کب کم ہوگا؟ اس 40% تک کمی کے فیصلے پر عمل درآمد کب سے شروع ہوگا؟ تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ جب تک ان تمام کیڈر پوسٹ یعنی PST، CT، DM، PT، AD اور TT پوسٹ کی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں کامیاب امیدواروں کی فائنل اپائنٹمنٹ آرڈر جاری نہیں ہوتے، تب تک یہ پاسنگ مارکس اور میرٹ میں کمی کا عمل شروع نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک بار پھر بھی بتائیں کہ جب تک کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں کامیاب امیدواروں کی اپائنٹمنٹ آرڈر جاری نہیں ہوتے، تب تک پاسنگ مارکس میں کمی اور میرٹ کم کرنے کا پروسیس شروع نہیں ہوگا۔ یعنی ان تمام کامیاب امیدواروں کی اپائنٹمنٹ آرڈر جاری ہونے کے بعد خالی اسامیوں کا صحیح پتہ چل جائے گا کہ کن اضلاع اور کلسٹر میں کتنی اسامیاں خالی ہے۔ ان اسامیوں کی نشاندہی ہونے کے بعد ایٹا پہلے مرحلے میں کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں 50 سے کم مارکس لینے والے امیدواروں اور پھر اسکریننگ ٹیسٹ والے امیدواروں کا میرٹ کم کر کے ان امیدواروں سے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لے گا اور اسی طریقے سے خالی اسامیوں کو پر کیا جائے گا۔ یاد رہے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں 40 اور 49 کے درمیان مارکس حاصل کرنے والے امیدواروں سے دوبارہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، بلکہ ان امیدواروں کا میرٹ لسٹ بنا کر محکمہ تعلیم کو مزید کارروائی کے لیے بھیجا جائے گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ان پاس شدہ امیدواروں کے تقرری میں کتنا عرصہ لگے گا، کیونکہ ابھی تک تمام اضلاع کی پوسٹ کی اسکریننگ ٹیسٹ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ پہلے اسکریننگ ٹیسٹ میں کامیاب امیدواروں کا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد میرٹ بنے گا اور پھر متعلقہ اضلاع تقریباً 1 ماہ تک انٹرویو پر وقت لے گا اور پھر آخر میں اپائنٹمنٹ آرڈر جاری ہوں گے۔ میرے اندازے کے مطابق مزید 3 سے 4 ماہ اس پورے پروسیس پر لگ سکتے ہیں، جس کے بعد میرٹ کم کرنے پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ امید ہے آپ کو ایٹا ٹیسٹ کی پاسنگ مارکس اور میرٹ میں کمی سے متعلق یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔